اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 355 رامی جمرہ میں خذف کی کیفیت کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ رامی جمرہ عقبہ کے آداب اور مستحبات میں سے خذف کی کیفیت کی تحقیق بیان کی جائے گی۔ خذف کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے، فقہی نظریات اور آراء کا جائزہ لیا جائے گا، متعلقہ مسائل اور فروعات بھی بیان ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی، اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان ہوگی۔ مستحبات و آداب رامی جمرہ عقبہ میں سے 8واں مورد یہ ہے کہ کنکروں کو بطور خذف پھینکا جائے اور مارا جائے۔ فقہا نے خذف کی 2 تفسیریں بیان کی ہیں، اس کو 2 انداز سے اس کا معنی کیا ہے۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ کنکر کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندرونی طرف رکھیں اور انگشت شہادت یعنی شہادت والی انگلی کے ناخن سے زور دے کر پھینکیں، تو یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی ہے پہلے معنی کی طرح کہ کنکر کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندرونی طرف رکھیں اور درمیانی انگلی کے ناخن سے زور دے کر اسے پھینکیں۔ جبکہ بعض فقہائے شیعہ نے خذف کے طریقے سے کنکری پھینکنے کو واجب قرار دیا ہے، اور ان میں سے بعض نے پہلے معنی کے مطابق اس کو پھینکنے کو خذف قرار دیا ہے، اور بعض نے دوسرے معنی کے مطابق پھینکنے کو خذف قرار دیا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ لغت عرب میں جو ڈکشنریز ہیں، جو معنی اس میں کیا جاتا ہے، تو ایک تیسرا معنی بھی خذف کا سمجھا جا سکتا ہے کہ جو سابقہ دونوں معنوں سے عام ہے ان دونوں کو شامل ہے، جیسا کہ صحاح و لغہ میں جوہری نے اس معنی کو بیان کیا ہے کہ انگلیوں سے کنکر پھینکنے کو خذف کہتے ہیں، جس طریقے سے بھی پھینکا جائے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ جو روایت مشہور نے پہلے معنی کے مطابق خذف اس کو پیش کیا ہے اور اس کی تطبیق کی ہے، وہ تیسرے معنی کے ساتھ بھی منافات نہیں رکھتی اور اس کی تطبیق ہو سکتی ہے، اور وہ جناب بزنتی کی روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرمایا، حاجی کو چاہیے کہ سنگریزے اور کنکر کو بطور خذف پھینکے، کنکر کو اپنی انگوٹھے کی اندرونی طرف رکھے اور سبابہ یعنی انگشت شہادت سے اس کو زور سے پھینکے۔ تو مشہور فقہائے شیعہ اس کے آخری جملے میں کہ اس کو انگوٹھے پہ رکھے اور اسے انگشت شہادت سے زور دے کر پھینکے، اس کو عاطف تفسیر سمجھتے ہیں پہلے جملے کا، کہ حاجی کو چاہیے کہ کنکر کو بطور خذف پھینکے، یعنی اس کا معنی خود مولا نے بیان کر دیا ہے، عاطف تفسیری لیتے ہیں۔ لیکن شہید فرماتے ہیں ظاہر عاطف جو روایت میں موجود ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ عاطف تفسیری نہ ہو، بلکہ یہ ایک علیحدہ مطلب ہے خذف کے علاوہ۔ تو روایت میں گویا 2 استحباب بیان کیے گئے ہیں، ایک تو اس کو بطور خذف پھینکنا ہے، یعنی انگلیوں کی مدد سے اس کو پھینکنا ہے، چاہے وہ پہلے 2 معنی جو مشہور فقہا نے کیے ہیں ان کے مطابق نہ بھی ہو، اور یہ تیسرا معنی ہے جو شہید نے فرمایا ہے، اور اس کی تائید انہوں نے لغت کی کتابوں سے لی ہے۔ اور دوسرا جو جملہ ہے تو اس میں پہلے اور دوسرے معنی کی تائید ہوتی ہے۔ تو اگر کنکر کو انگلیوں کے ساتھ پھینکنا ہو، جس طریقے سے بھی پھینکے، تو یہ بھی ایک خذف میں شامل ہو جاتا ہے اور اصل استحباب خذف پر عمل ہو جاتا ہے، اور اگر پہلے اور دوسرے معنی پر عمل کریں تو وہ بھی فقہا نے بیان کیا ہے، لیکن اسی میں منحصر کرنے کو کوئی دلیل نہیں ہے۔ شہید فرماتے ہیں کہ ایک اور قرینہ بھی اس کے لیے موجود ہو سکتا ہے، ایک تو عطف کا قرینہ ہے، اس کو عطف تفسیری نہ کہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ 2 مطلب ہیں، اور دوسرا قرینہ جو تیسرے معنی کی تائید کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جمرہ عقبہ سے 15 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر کنکر پھینکنا ہوتا ہے، اور اگر جس طرح مشہور فقہا نے پہلا اور دوسرا معنی بیان کیا ہے، انگلی
کہ ناخن سے زور دے کر اس کو پھینکا جائے تو پھر وہ کنکر مشکل ہو جاتا ہے جا کر لگے جمرہ کو، تو اس لیے اس کو تیسرے معنی میں لینا چاہیے جو کہ خذف کا مطلق معنی ہے، یعنی جس طریقے سے بھی ہو انگلیوں کی مدد سے اس کو پھینکنا یہ مستحب ہوتا ہے۔ تو یہ اگر معنی کریں گے تو یہ پھر اس 15 ہاتھ کے فاصلے کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے تاکہ جمرہ کو جا کر وہ لگے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَرَمِيُّهَا خَذْفًا وَالْمَشْهُورُ فِي تَفْسِيرِهِ أَنْ يَضَعَ الْحَصَاةَ عَلَى بَطْنِ إِبْهَامِ الْيَدِ الْيُمْنَى وَيَدْفَعَهَا بِظُفْرِ السَّبَابَةِ، وَأَوْجَبَهُ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمْ ابْنُ إِدْرِيسَ بهذا المعنى والمرتضى لكنه جعل الدفع بظفر الوسطى۔ مستحبات رامی جمرہ عقبہ میں سے 8واں مستحب یہ ہے کہ کنکری کو خذف کے طور پر پھینکا جائے۔ مشہور فقہا اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کنکر کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندرونی طرف رکھے، وَيَدْفَعَهَا بِظُفْرِ السَّبَابَةِ، اور انگشت شہادت کے ناخن سے اس کو زور دے کر پھینکے۔ تو یہ پہلا معنی ہو گیا۔ شہید فرماتے ہیں کہ یہ تو شہید اول کا نظریہ تھا اور بعض علماء کا نظریہ تھا کہ یہ مستحب ہوتا ہے۔ جماعت فقہا یعنی فقہائے شیعہ کی ایک جماعت نے اس کو واجب قرار دیا ہے کہ بطور خذف پھینکنا واجب ہے، جن میں ابن ادریس ہلی اس کو واجب سمجھتے ہیں، اور وہ یہی معنی کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندرونی طرف کنکری کو رکھے اور انگشت شہادت کے ناخن سے اس کو زور دے کر پھینکے۔ والمرتضی، اور سید مرتضی علم الہدا بغدادی نے بھی اس کو واجب قرار دیا ہے خذف کو، لکنہ جعل الدفع بظفر الوسطی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندرونی طرف اس کو رکھنا ہے کنکری کو، لیکن درمیانی انگلی سے کے ناخن سے اس کو زور دے کر پھینکنا ہے۔ تو یہ دو معنی بیان کیے گئے ہیں فقہا کی طرف سے خذف کے۔ ایک تیسرا معنی بھی ہو سکتا ہے، شہید ثانی اس کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں، وَفِي الصِّحَاحِ الْخَذْفُ بِالْحَصَىٰ الرَّمْيُ بِهَا بِالْأَصَابِعِ۔ صحاح اللغہ جوہری جو لغت عرب کی مشہور کتاب ہے، اس میں ہے کہ کنکر کو خذف کرنا یعنی انگلیوں کے ساتھ اس کو پھینکنا، الرَّمْيُ بِهَا یعنی کنکر کو پھینکنا، بالأصابع انگلیوں کے ساتھ، بطور مطلق کسی بھی انگلی کے ساتھ۔ وَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْمَرْوِي الَّذِي فَسَّرُوهُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ، اور یہ جو معنی ہے سوم اور لغت عرب سے بھی اس کو سمجھا جاتا ہے، یہ اس روایت میں جو آیا ہے اس کے منافی نہیں ہے، اس کے مخالف نہیں ہے کہ جس روایت کو انہوں نے پہلے معنی میں تفسیر کر دیا ہے، حالانکہ اس کو تیسرے معنی میں بھی تفسیر کیا جا سکتا ہے۔ لأنه قال فی روایت البزنطی عن الکاظم علیہ السلام تغصبهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة۔ امام کاظم علیہ السلام سے بزنطی کی روایت ہے جو کہ جلیل القدر سے کا راوی ہیں، اور اس میں امام کا جو فرمان ہے تغصفهن خذفا یعنی کنکریوں کو بطور خذف پھینکو، وتضعها على الابهام اس کو اپنے انگوٹھے پہ رکھو، وتدفعها بظفر السبابة اور انگشت شہادت کے ناخن سے زور دے کر اس کو پھینکو اور مارو۔ تو یہ روایت ہے، اس کو فقہا نے پہلے معنی میں تفسیر کیا ہوا ہے، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر تیسرے معنی کو بھی سمجھنا چاہیں تو اس روایت سے سمجھا جا سکتا ہے اور وہ اس کے مخالف نہیں ہے۔ وَظَاهِرُ الْعَطْفِ أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْخَذْفِ فَيَكُونُ فِيهِ سُنَّتَانِ۔ گویا کہ شہید ثانی فرمانا چاہتے ہیں کہ علماء نے اس روایت میں
جو پہلے معنی میں تفسیر کی ہے تو انہوں نے وَتَضَعُهَا عَلَى الْإِبْهَامِ وَتَدْفَعُهَا بِظُفْرِ السَّبَّابَةِ کو عطف تفسیری لیا ہے تَغْصِفُهُنَّ خَذْفًا پر، یعنی یہ جو طریقہ ہے یہ وہی خذف کے برابر ہے، مولا نے اس کو خود بیان کر دیا ہے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں ظاہر العطف ان ذلک امر زائد علی الخذف، عطف سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز بیان کی گئی ہے یہ خذف کے علاوہ ایک اور مستحب ہے۔ فَيَكُونُ فِيهِ سُنَّتان، تو گویا کہ روایت میں دو سنتوں کو بیان کیا گیا ہے، کنکر کو مارنے کی کیفیت میں دو سنتیں ہیں، ایک تو خذف ہے بطور مطلق اور دوسرا اس کو اس طریقے سے پھینکنا ہے۔ احداہما رمیھا خذفا بالاصابع لا بغیرھا وان کان بالید، ایک سنت تو یہ ہے کہ کنکری کو خذف بالاصابع یعنی انگلیوں کے زور سے پھینکنا مستحب ہے، لا بغیرھا جسم کے کسی اور حصے کے ذریعے، خود وہ ہاتھ ہی کیوں نہ ہو، ان کان بالید اگرچہ کہ وہ ہاتھ ہو، اس کو ان پڑھیں گے، یہ ان وصلیہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ ہاتھ کے زور سے ہی ہو تو یہ مستحب نہیں ہوگا، بلکہ مستحب یہ ہے کہ اس کو انگلیوں کے ذریعے زور دے کر خذف کیا جائے، پھینکا جائے۔ اور دوسری سنت کیا ہے والأخرى جعلہ بالہیئۃ المذکورہ، اور دوسری سنت اس میں ہے کہ اس کو اس مخصوص طریقے سے قرار دیا جائے، یعنی انگوٹھے کے اندرونی سائڈ پہ رکھا جائے اس کنکری کو، اور سبابہ انگشت شہادت کے ناخن سے زور دے کر اس کو پھینکنا۔ وَحِينَئِذٍ فَتَتَعَدَّى سُنَّةُ الْخَذْفِ بِرَمْيِهَا بِالْأَصَابِعِ كَيْفَ اتَّفَقَا، تو اس لحاظ سے سنت خذف ادا ہو جاتی ہے جب انگلیوں کے زور سے کنکری کو پھینکا جائے، جیسے بھی یعنی انگوٹھے کے اندر رکھ کے انگشت شہادت کے ناخن سے اس کو دبایا جائے یا نہ کسی بھی انگلی کے زور سے، اور انگلیوں میں پکڑ کر اس کو پھینکا جائے تو سنت خذف ادا ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا جو مستحب ہے انگوٹھے کے اندر رکھ کر انگشت شہادت کے زور سے اس کو مارنا، تو یہ ایک علیحدہ سنت ہے۔ وَفِيهِ مُنَاسْبَةٌ أُخْرَى لِلتَّبَاعُدِ بِالْقَدْرِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَذْفِ بِالْمَعْنَيَيْنِ السَّابِقَيْنِ بَعِيدٌ، اور دوسرا قرینہ بھی اس کا پایا جاتا ہے کہ انگلیوں کے زور سے مارنا ہی خذف ہوتا ہے، نہ فقط وہی پہلے دو معنی کے انگوٹھے کے اندر اس کو رکھ کے انگشت شہادت سے یا درمیانی انگلی کے ناخن سے زور دے کر اس کو پھینکنا، چونکہ دور کھڑے ہو کر اس کنکری کو پھینکنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے، اور اس کے لیے جو مقدار بیان ہوئی ہے 15 ذراع 15 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، 7.5 میٹر کا فاصلہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَذْفِ بِالْمَعْنَيَيْنِ السَّابِقَيْنِ بَعِيدٌ، تو اب اس دوری کا خیال کرنا کہ وہ مستحب ہے، اور خذف کے استحباب کا خیال کرنا، اور وہ بھی پہلے دو معنوں میں انگوٹھے کے اندر رکھ کر درمیانی انگلی یا انگشت شہادت کے ناخن سے زور دے کر اس کو پھینکے، تو وہ تو 7.5 میٹر کا فاصلہ طے نہیں کر سکتی، اور مارنے کے عنوان سے اور زور سے جا کے اس کو لگے، تو ان دونوں کو جمع کرنا بعید ہے۔ اس سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ تیسرے معنی میں اس کو اگر لیں تو فاصلے والی بھی اس سے باب ادا ہو جائے گی، اور خذف کا جو معنی ہے وہ بھی مستحب ادا ہو جائے گا، یعنی انگلیوں میں پکڑ کر اس کو پھینکے، جس طریقے سے بھی پھینکے۔ لیکن اگر پہلے دو معنی ہوں تو پھر یہ دوری والا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ وَيَنبَغِي مَعَ التَّعَارُضِ تَرْجِيحُ الْخَذْفِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مُوجِبِهِ، اس میں یہ مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دو مستحب ہو چکے ہیں، ایک تو 15 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اس کو مارنا مستحب ہے، اور دوسرا خذف کے طریقے سے مارنا مستحب ہے۔ اگر تو دونوں کو انجام دینا ممکن ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر دونوں کو جمع کرنا مشکل ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اگر دور کھڑے ہوتے ہیں 7.5 میٹر کے فاصلے پر تو خذف کے طریقے سے مارنا، وہ تو کنکری ادھر پہنچتی نہیں ہے،
خصوصاً پہلے اور دوسرے معنی میں، اور اگر قریب کھڑے ہوتے ہیں تو خاصف والا ادا ہو جائے گا وہ طریقہ، لیکن وہ دوری والا مصاب چھوٹ جائے گا۔ تو اس صورت میں کس کو ترجیح دی جائے گی؟ فرماتے ہیں تعارض کی صورت میں جب دونوں کو جمع نہیں کر سکتے، سزاوار ہے کہ خذف کے استحباب اور خذف کے طریقے کو ترجیح دی جائے، خروج من خلاف موجب ہی، چونکہ اس کے بارے میں بعض فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے کہ خذف کے طریقے سے کنکری مارنا واجب ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ تو دوری کے معاملے میں کسی نے اس کو واجب قرار نہیں دیا، اگر وہ رہ بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خذف کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے اور اسی کو ترجیح دینی چاہیے، جیسا کہ سید مرتضیٰ اور ابن ادریس ہلی اس کو واجب قرار دیتے تھے۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نہ چھوڑا جائے۔ تو یہ مشہور فقہائے شیعہ نے خذف کو مستحب قرار دیا ہے، جبکہ سید مرتضیٰ اور ابن ادریس ہلی نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اس میں جو اصل و اساس ہے وہ بزنتی کی روایت امام رضا علیہ السلام سے، حصل جمار تکون مثل الاغلہ ولا تاخذها سوداء ولا بیضاء ولا حمراء خذها كحلیت منطقہ تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر سبابت۔ وسائل وشیع باب ہفتم ابواب رامی جمرہ عقبہ حدیث اول ہے۔ تو سید مرتضیٰ اور ابن ادریس ہلی نے اس میں جو امر آیا خاص کا اس سے وجوب مراد لیا ہے، جبکہ مشہور نے اس کو مستحب مراد لیا ہے، چونکہ باقی جو مستحبات اس روایت میں وارد ہیں اس کے سیاق سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی مستحب ہے۔ تو خذف کے 3 معنی بیان ہو گئے۔ مشہور نے تو فرمایا کہ اس کو انگوٹھے میں رکھ کے سبابہ سے، انگشت شہادت کے ناخن سے اس کو پھینکنا ہے، جبکہ سید مرتضیٰ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو درمیانی انگلی کے ناخن سے اس کو پھینکنا ہے۔ تو ان کی جو سید مرتضیٰ کے نظریے کی جو دلیل ہے وہ ظاہر نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے فقہا نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ عطف سے ظاہر ہے کہ خذف ایک علیحدہ چیز ہے اور انگوٹھے پہ رکھ کے اس کو انگلی کے ناخن سے دبانا یہ علیحدہ ایک، چونکہ مشہور فقہائے شیعہ اس کو عطف تفسیری لینا چاہتے تھے، حالانکہ عطف کا ظہور یہ ہوتا ہے کہ یہ تأسیس ہوتا ہے اور تاکید نہیں ہوتا، سابقہ کی تفسیر نہیں ہوتا، ایک علیحدہ مطلب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ باقی شہید ثانی نے یہ بھی بہتر مطلب کو بیان کیا ہے کہ دوری کا خیال رکھنا اور خذف کا وہ معنی جو مشہور نے کیا ہے اس کو جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے خذف کا معنی بطور مطلق انگلیوں کے زور سے پھینکنا ہے اور انگوٹھے کے اندر رکھ کر اس کو انگلی کے ناخن سے دبا کر پھینکنا، یہ ایک علیحدہ سنت ہے۔ اگر ادا ہو جائے تو ٹھیک، نہیں تو خذف والا جو طریقہ ہے بطور مطلق اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔